الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. سورة النساء آیت نمبر 115. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرے، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے، ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کو سن کر ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی اور آپ کے افعال کی مخالفت کرنے سے ڈرے، بچے، کیونکہ اس میں بڑا ہی سخت انجام بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح مومنین کے راستے کو چھوڑنے سے بھی بچے. اور یہاں مومنین سے مراد یقیناً صحابہ کرام ہیں، اس کا اولین مصداق وہی ہیں، چونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی تھے. اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ان کی سبیل کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات سن کر، آپ کے فرامین سن کر، آپ کی باتیں سن کر سمعنا و اطعنا کا نعرہ لگایا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. وہ نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے. یہ راستہ تھا. ایمان والوں کو بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی کہ جو رسول کی مخالفت کرے، جو مومنین کے طریقوں کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلائی جائے. حدیث میں آتا ہے رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4607 بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. پھر ایسے اختلاف کے موقع پر رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. فرمایا کہ جب اختلاف ہو تو تم پر میری سنت یعنی مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور میرے خلفاء ہدایت یافتہ راشدین خلفاء راشدین کی سنت، اس کو لازم پکڑنا. فرمایا تمسکوا بہا، اس کے ساتھ تمسک کرنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑ لینا اسے، یعنی پوری طرح اس پر عمل پیرا ہونا، اسی کو اپنانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے امور سے بچنا، نئے نئے امور سے بچنا. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فرمایا کہ ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہی ہے. یعنی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے میں ہے، ہدایت خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت اپنانے پر ہے. اور گمراہی کس چیز میں ہے؟ کہ انسان نئے نئے امور گڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے نئے امور گڑنے سے منع فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ وَإِيَّاكُمْ
ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچو، نئی نئی باتوں سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 115 تلاوت کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرایا گیا، عذاب سے، فتنے سے ڈرایا گیا۔ تو ایمان والوں کو اس سے بچنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حالانکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتے، ان کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا اسے لیا جائے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے باز آیا جائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کریں، اور جو آپ نے نہیں کیا ہم نہ کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہ مانیں۔ اب ایسے بہت سے امور ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ نئی نئی باتوں سے بچو، لوگ نہیں بچتے، حالانکہ ان کے اپنے طرز عمل سے، ان کے اپنے اعترافات سے، ان کے اپنے مسلمات سے، ان کے اپنے اصول سے، قواعد سے، ضوابط سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ نیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس عمل سے واقف نہیں تھے، ان کے ہاں اس عمل کا وجود نہیں پایا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میلاد کو لے لیجئے، آج کل میلاد کا موسم ہے، ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں خاص طور پر اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے دلائل سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جیسے بریلوی حضرات کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی مشہور کتاب جاء الحق، اس میں انہوں نے میلاد شریف کا بیان کے نام سے ایک عنوان قائم کیا، اور باقاعدہ قرآن و سنت کے دلائل دینے کی کوشش کی، اور ان دلائل سے اپنے اس طرز عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک میلاد کا معاملہ ہے، میلاد النبی کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، تو اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، کافر بھی نہیں کرتے۔ یقیناً رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جہاں تک رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کسی بھی چیز کا تذکرہ، آپ کی جوانی کا تذکرہ، آپ کے بچپن کا تذکرہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی زندگی کا تذکرہ، بعثت کی بعد کی زندگی کا تذکرہ، مکی زندگی کا تذکرہ، مکی زندگی کا تذکرہ، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ باعث برکت ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشرح میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی رضا کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وہ ذکر جسے اللہ نے بلندی عطا فرمائی، اس ذکر کا تذکرہ یقیناً باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایمان والے ہر مقام پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان ہی کو لے لیجئے، اگر کوئی ایمان کا اقرار کرتا ہے، اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے جو کام اس پر لازم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شہادتین، یعنی دو باتوں کی گواہی دینا۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور عبدیت کی گواہی دینا کہ وہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کی الوہیت کے ساتھ، وحدانیت کے ساتھ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ شہادتین کے بعد جو پہلا فریضہ نماز ہے، اس نماز کے لیے اذان ہے، اقامت ہے۔ اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اقامت میں تذکرہ ہے، نماز میں
تحیات پڑھتے ہوئے شہادتین کہی جاتی ہیں، اسی طرح درود پاک پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ جمعات کے خطبات میں یا عرفہ کا خطبہ ہو یا اور خطبات ہو، دینی دروس ہو، ہر مقام پر رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ عمل آپ نے اس طرح کیا، یا اس بارے میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب نے قرآن نازل کیا اس قرآن میں یہ بات اس طرح سے ہے۔ ہر مقام پر آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے ذکر خیر سے انکار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو اپنی طرف سے عید بنا لینا، حالانکہ اس بات کا اقرار موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاں بلکہ تابعین کے دور میں بھی یہ دن منانے کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ اسی کتاب کے اندر 230 پر انہوں نے یہ بحث شروع کی، آگے 236 پر انہوں نے روح البیان نامی تفسیر ہے، اس کا پارہ 26 سورہ فتح زیر آیت محمد الرسول اللہ، اس آیت کے تحت جو تفسیر لکھی ہوئی ہے صاحب روح البیان کی، اس میں عربی عبارت بھی لکھی اور ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس میں ایک مقام پر لکھتے ہیں آگے چل کر کے صفحہ 236 پر، قال السخاوی لم يفعله احد من القرون الثلاثه وانما حدث بعد۔ اس کا ترجمہ خود کرتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ تینوں زمانوں میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان تینوں زمانوں میں کسی نے میلاد نہیں منایا۔ میلاد کی یہ رسم جو ہے باقاعدہ تقریب کی شکل میں، باقاعدہ جشن کی شکل میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ ان 3 قرون میں یہ بات موجود نہیں تھی، 3 زمانوں میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ یہ وہ 3 زمانے ہیں کہ جن کی خیریت کی، جن کی بھلائی کی، جن کی عمدگی کی، جن کی بہتری کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس میں یہ نہیں تھا، یہ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا۔ باقاعدہ ایجاد کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ بعد میں ایجاد ہوا۔ اسی طرح ان کے ایک دوسرے معروف شیخ الحدیث، کئی ایک کتابوں کے مصنف علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی کتاب شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 179 میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، انہوں نے منعقد نہیں کی۔ وجہ ہے لکھتے ہیں وجہ ہے، یعنی یہ بات درست ہے، لیکن صحابہ اور تابعین نے اس فعل سے منع بھی تو نہیں کیا۔ اب دیکھ لیجئے، واضح طور پر اقرار کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی تھی۔ یہ بات درست ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر آگے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا۔ دیکھیے، کسی بھی کام سے منع کرنے کے لیے بھی تو یہ لازمی ہے نا کہ وہ کام ہو۔ جب اس دور میں یہ کام ہوا ہی نہیں تو منع کیسے کرتے؟ اب وہ عالم الغیب تو نہیں تھے، انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ 7ویں 8ویں صدی میں یہ باقاعدہ ایک عید بن جائے گی، باقاعدہ جشن کا ماحول پیدا کیا جائے گا، باقاعدہ تقریب بن جائے گی، اس کو عید کا دن قرار دیا جائے گا۔ انہیں تو نہیں معلوم تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ منع کر دیتے۔ منع کرنے کے لیے لازمی تھا کہ ان کے سامنے یہ فعل ہوتا، کسی نے کیا ہی نہیں تو وہ منع کیسے کرتے؟ بہرحال یہ ان کا اعتراف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے، صحابہ کرام اور تابعین سے بھی یہ عمل ثابت نہیں، بلکہ 7ویں 8ویں صدی، چونکہ اسی کتاب کے اندر آگے چل کے صفحہ 236 پر ہی یہ لکھتے ہیں کہ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے، اور ابن دہیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں نظر کی۔ یعنی یہ پہلے جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا، پہلے اس کو ایجاد کرنے والا شاہ اربل کوکبوری 7ویں 8ویں صدی کے ہیں، ان کی دور میں یہ ایجاد ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، لیکن اسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان تمام دلائل کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے، ایک ایک دلیل کا جواب دیں گے۔ پہلی دلیل جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے
پیش کی صفحہ 231 پر، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ معلوم ہوا کہ مائدہ کے آنے کے دن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، آیت نقل کی اور ترجمہ نہیں ہے اس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب ہمارے، ہم پر دسترخوان نازل فرما آسمان سے، جو ہمارے لیے اور ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید کا دن بن جائے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104۔ اب اس آیت کو نقل کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی معلوم ہوا کہ مائدہ آنے کے دن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مائدہ اترنے کے دن کو یہ خود کہہ رہے ہیں کس نے عید بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، وہ نبی تھے۔ انہوں نے عید مقرر کیا تھا اپنی قوم کے لیے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے، اور اللہ سے دعا بھی کی۔ اگر انہوں نے عید مقرر کیا تو وہ نبی تھے، نبی شریعت بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو 7ویں 8ویں صدی میں جن لوگوں نے اس کو عید کا دن بنایا، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ انہیں کس نے اختیار دیا کہ یہ عید بنا لیں اس دن کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ممانعت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچو۔ اللہ کے رسول نے تو منع کیا کہ نئے نئے کاموں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس کام کا حکم دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے منع کیا، تو پھر آپ نے کیسے 7ویں 8ویں صدی میں ایجاد کردہ اس رسم کو عید بنا لیا؟ کیا کس دلیل کی بنیاد پر؟ جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک نبی کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت میں اختیار ہوتا ہے، اگر ان سے کہیں اجتہادی طور پر کوئی لغزش صادر ہو بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے وحی نازل فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو عید مقرر کیا تو وہ نبی تھے، اللہ اس سے راضی تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو لے کر کے ہم میں سے کوئی بھی انسان، تمام انسان مل کر بھی کسی بات کو دین نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ساری کائنات کے لوگ مل کر کی بھی 6ٹھی نماز کو فرض نہیں کر سکتے کہ جی دن اور رات میں 6 نمازیں فرض ہیں۔ کوئی کہے کیسے؟ کہیں بھائی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرض کی تھی تو ہم 6ٹھی نماز فرض کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو رسول تھے، آپ تو رسول نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے جنہوں نے عید کا دن مقرر کیا، آپ رسول نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی دلیل پیش کر اپنے عمل کی دلیل بنانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کہاں نبی اور کہاں عوام لوگ، کوئی حیثیت نہیں ہے عوام لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، لہذا یہ دلیل بنتی نہیں ہے، زبردستی دھاندلی کے ذریعے سے اس کو دلیل بنایا جا رہا ہے جو دلیل نہیں بن سکتی۔ آگے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے، لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العید ہے۔ ہم کہتے ہیں بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کا وجود با برکت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن کو امت کے لیے عید بنایا؟ جواب نہیں۔ آپ خود لکھ چکے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں یہ دن منانے کا رواج نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ عید بھی نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول نے اسے عید نہیں بنایا تو پھر آپ کیسے عید بنا سکتے ہیں؟ یہ عید کا دن نہیں ہے۔ آگے نمبر دیے بغیر دوسری دلیل آیت کا ایک حصہ نقل کرتے ہیں، سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 7، مختصر سا صرف اتنا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میلاد شریف قرآن و احادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ترجمہ نہیں لکھا،
ترجمہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں انہیں یاد کرو. حضور کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے. میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا اس آیت پر عمل ہے. دیکھیے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، یہ ان کی دوسری دلیل ہے، نمبر دیے بغیر دوسری دلیل ہے. تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے نعمت ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن سوال پھر یہی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نعمت ہونے کو اور اپنے ولادت کے دن کو عید کا دن بنایا؟ نہیں بنایا. اب نعمت ہے تو عید بنانے سے ہی یہ نعمت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جی آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، ذکر کریں تو ہر وقت کرتے رہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، جب چاہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب کب ہے کہ ولادت کے دن کو عید بنا لیں؟ یہ مطلب کب ہے؟ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا؟ نعوذ باللہ، جو معلم قرآن تھے، جن کی ذمہ داری تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ان کا فریضہ تھا، ان کے فرائض منصبی میں داخل تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں. کیا ان کو نعوذ باللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس آیت کا مطلب میری ولادت کے دن کو عید کا دن بنانا ہے، پھر بعثت کا دن بھی عید کا دن ہو جائے گا، پھر اس طرح کے جتنے معاملات ہوں گے وہ سب عید کے دن ہوں گے؟ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیدین مقرر فرمائی، عید الفطر مقرر فرمائی، عید الاضحیٰ مقرر فرمائی، کہ اللہ کے نبی کو اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوا؟ تمام آیات جو یہ پیش کرتے ہیں ان پر غور کرتے جائیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ اس آیت کا مطلب میری ولادت کا دن ہے اور میری ولادت کے دن کو عید بنائیں گے تو اس آیت پر عمل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس اعتبار سے اس آیت پر عمل نہیں کیا، اور تمام آیات پر جو آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ہر وقت یاد کرتے رہو، اس کے لیے عید کا دن بنانا ضروری نہیں ہے. لہٰذا مفتی صاحب کی یہ دلیل بھی نہیں بنتی. آگے بھی انہوں نے کچھ دلائل نقل کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی فرصت میں ان کا جواب عرض کیا جائے گا. دعا ہے اللہ رب العالمین سے حق سمجھنے